بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ۔ توجہ رکھیے گا تاکہ بات جلدی ہو جائے، ہے لمبی بات، یہاں سے لے کر آگے چلے جائیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم یہاں تک، یعنی آیت نمبر 54 تک، 47 سے 54 تک۔ اس میں دو مثالیں منافقین کی، دو حالتیں بیان کرنا مقصود ہے۔ منافقین کی دو حالتوں کو دو مثالوں سے ظاہر کیا ہے۔ منافق تو آپ جانتے ہیں کہ دو طرح کا ہوتا ہے، اعتقادی اور عملی۔ اعتقادی تو وہ ہے کہ دل میں کفر ہو، صرف زبان سے اسلام کا کیا کرے، اظہار، جیسے مدینہ کے منافقین تھے کہ دل میں کفر اور زبان سے ایمان کا اظہار کرتے تھے۔ کس مقصد سے؟ بھی چلو دنیاوی احکام سے بچ جائیں، کیونکہ کفر کی دنیاوی سزا یہی تھی کہ یا تو جزیہ ادا کر کے رہیں یا پھر لڑنے کے لیے کیا ہو جائیں، تیار رہیں۔ تو اب ظاہر ہے وہ ان ساری چیزوں سے بچ کر رہنا چاہتے تھے، تو دل میں کفر اور زبان سے ایمان، یہ تو ہے اعتقادی منافق، مطلب یہ ہے کہ یہ کافر ہی ہے۔ اور ایک ہوتا ہے عملی منافق کہ دل میں ایمان ہے، دل میں ایمان ہے لیکن عمل ایمان کے خلاف ہے، عمل کافروں والا ہے۔ عمل کیا ہے؟ کافروں والا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں عملی منافق، جسے ہم فاسق کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ فاسق۔ وہ حدیث میں بھی ہے کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، امانت رکھی جائے تو کیا کرے، خیانت کرے، وعدہ کیا کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے۔ یہ ہے یعنی عملی منافق، جو کافر نہیں ہوتا، جو کافر نہیں ہوتا۔ یہاں جو بات کا رخ ہے بنیادی طور پر تو وہ اعتقادی منافقین کی طرف ہے، لیکن اعتقادی منافقین بھی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، اللہ کے علاوہ، کیونکہ دل کے راز صرف کون جانتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اب کوئی منافق ہے اعتقادی طور پر تو وہ بھی تو اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ ہاں، منافقین کی ظاہری حالات ہیں، کچھ ان کی عادات ہیں، کچھ خصوصیات ہیں، تو یقیناً وہ بھی علامات ہی ہیں، تو وہ بھی تو عملی ہے نا، وہ بھی تو کیا ہے، عملی ہیں۔ تو بہرحال بندوں کی حد تک منافق عملی ہی ہوتا ہے۔ ہاں، اللہ کو معلوم ہے کہ کون کیا ہے، اعتقادی منافق ہے، دل کے اندر کفر کس کے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں جان سکتا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے 2 بڑی علامتیں اور 2 بڑی حالتیں بیان کر دی کہ عام طور پر یہ منافقین میں ہی پائی جاتی ہیں۔ پہلی حالت مثال سے واضح کی ہے۔ منافقین کی حالت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایمان کا، اطاعت کا اظہار کرتے تھے، لیکن جب اطاعت کا وقت آتا تو اطاعت اور فرما برداری سے پھر جاتے، کوئی نہ کوئی بہانہ لگا لیتے، کوئی نہ کوئی بہانہ لگا دیتے۔ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ منافقین کی ایک بڑی علامت، بڑی عادت یہ تھی کہ فیصلہ، جب کسی معاملے میں فیصلے کی نوبت پیش آتی تو پھر وہ دیکھتے کہ اگر تو حق ہمارا ہے، یعنی یقین ہے کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا، فیصلہ کسی کے ساتھ زمین کا تنازع ہو گیا، پیسے کا تنازع ہو گیا، کوئی جھگڑا ہو گیا، اور پتہ ہے کہ اس معاملے میں منافق کو پتہ ہے کہ میرے حق میں ہی فیصلہ ہونا ہے، میں حق بجانب ہوں، تو وہ پھر دوڑ کے آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کروانے، اور اس انداز سے آتے تھے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے محبت رکھنے والے، آپ کے بڑے اطاعت گزار ہیں، حالانکہ مقصود یہ ہوتا تھا بھی چلو فیصلہ تو ہمارے حق میں ہی ہونا ہے، لگے ہاتھ یہ فائدہ بھی حاصل ہو جائے گا کہ یہ سمجھیں گے یہ مخلص مومن ہے، یہ مخلص کیا ہے، مومن ہے، اس لیے دوڑ کے آتے تھے۔ لیکن جب
معاملے میں یہ کیا ہوتے؟ ناحق پر ہوتے، اور انہیں یقین ہوتا ہے کہ فیصلہ ہمارے حق میں نہیں ہونا، ہم ناحق جھگڑ رہے ہیں، تو پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ لے جانے سے گھبراتے تھے، پھر یہ کسی یہودی کے پاس بھاگتے تھے، بھی فلاں یہودی عالم سے، یہودی سردار سے کیا کروا لیتے ہیں؟ فیصلہ کروا لیتے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ اگر یہاں لے گئے تو فیصلہ حق کے مطابق ہوگا اور ہمارے خلاف ہو جائے گا۔ ہاں، یہودی کے پاس یہ انہیں امید لگی ہوتی تھی بھی یہودی رشوت بھی لے لے گا، سفارش بھی کر سکتے اور ہماری حمایت بھی، کیونکہ یہودیوں کے پاس تو یہ راتوں کو جاتے تھے چپکے سے اور انہیں یقین دلاتے تھے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ، جب اپنے سرداروں کے پاس جاتے تو انہیں کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو، ظاہر ہے انہیں پتہ ہوتا تھا جب کسی یہودی سردار اور عالم کے پاس جائیں گے تو وہ ہمارے سپورٹ کرے گا، تو اس طرح ناحق بھی ہوئے تو فیصلہ ہمارے حق میں ہو جائے گا، فیصلہ حق میں۔ تو یہ منافقین کی بڑی عادت تھی کہ جب اپنا حق بن رہا ہو، اپنے حق میں فیصلے کی یقین ہو، پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لیکن جب دیکھتے ہیں کہ فیصلہ ہمارے خلاف ہونے، ہم ناحق جھگڑ رہے ہیں، تو پھر اعراض کرتے تھے، بھاگتے تھے اور منافقین یہودیوں کے پاس جا کر فیصلے کرواتے تھے۔ وہ مشہور واقعہ سورہ نساء میں گزرا بھی ہے کہ منافق کا اور دوسرا یہودی کا جھگڑا ہوا، اور معاملہ جو ہے وہ یہودی کہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرواتے ہیں، منافق کہتا نہیں کعب بن اشرف سے کرواتے ہیں، حالانکہ منافق مسلمان ہونے کا دعوے دار تھا، مومن ہونے کا دعوے دار تھا۔ اب کافر یہودی کہہ رہا ہے کہ کعب بن اشرف کے پاس نہیں جاتے، جبکہ کعب بن اشرف انہی کا سردار اور عالم تھا یہودیوں کا۔ اب منافق کہتا ہے نہیں ادھر لے جائیں گے، اور یہودی کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اب فیصلہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر ہے ناحق تھا وہ، تو یہودی کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ اب پھر وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، منافق کہہ رہے ہیں چلو اس طرح کرتے ہیں، حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت اس کے ذہن میں یہ تھا بھی چلو ہو سکتا ہے حضرت عمر کفار کے کیا ہے، سخت خلاف ہیں، تو ممکن ہے میرے حق میں فیصلہ دے دیں کفار کی مخالفت کی وجہ سے، تو وہاں چلے گئے۔ تو جب ادھر گئے اور منافق نے جا کے بتایا کہ فیصلہ کروانا ہے، اب حضرت عمر کو معلوم تو نہیں تھا کہ منافق ہے، لیکن حضرت عمر کے کچھ کہنے سے پہلے وہ یہودی بول پڑا، وہ کہنے لگا جی ہم فیصلہ تو کروا چکے ہیں لیکن یہ زبردستی مجھے یہاں لائے۔ حضرت عمر نے کہا کس سے فیصلہ کروایا ہے؟ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا کے آئے ہیں اور میرے حق میں فیصلہ ہوا ہے۔ تو پوچھا منافق سے کیا واقعی ایسا ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا؟ کہتے ہیں ہاں۔ ٹھیک ہے ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ گھر گئے اور تلوار لے کے گردن اڑا دی، کہا کہ رسول اللہ کا فیصلہ جو نہ مانے تو پھر اس کے لیے میرا فیصلہ یہ ہے۔ تو اب یہاں دیکھیں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم کے حق میں فیصلہ دیا ہے، حضرت عمر نے منافق کی گردن اڑائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلہ نہ ماننے کی وجہ سے۔ یہ وہ چیز ہے جو یہ بتا رہی ہے کہ جب مسلمان ہو گئے آپ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو پھر اس کے بعد اطاعت صرف اللہ کے حکم کی، تابعداری کس کی؟ اور توحید کا بھی یہی تقاضا ہے کہ بھی جب آپ نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا تو مطلب یہ ہے کہ اب ہم اپنی پوری زندگی اور اپنا ہر عمل اللہ کے حکم کے حوالے کر رہے ہیں۔ اب اس کے بعد اگر ہماری ذات، برادری، قومیت، کوئی اور چیز ہماری سامنے رکاوٹ بنتی ہے اور اللہ کا حکم ٹوٹتا ہے تو ہم نہیں ٹوٹنے دیں گے۔ ذات برادری چلی جائے، قومیت چلی جائے، لیکن ہمیں قومی حوالے سے نقصان ہو جائے، برادری کے حوالے سے کیا ہو جائے؟ نقصان ہو جائے، چاہے جان جاتی ہے چلی جائے، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ اور یہی چیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس میں بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں آزمایا، امتحان دیے، اور امتحانات سارے توحید کے اوپر تھے۔ اور امتحان کیسا تھا کہ باپ کو دعوت دینی ہے، قوم کو دعوت دینی ہے۔ اب ظاہر ہے ایک طرف قوم ہے، خاندان ہے، برادری ہے، بادشاہ ہے، سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب ایسے معاملے پر ان کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا اور اللہ کے حکم کو ہی پورا کرنا، یہ ایک بڑی بات ہے، بڑا امتحان اور آزمائش ہے بندے کے لیے۔ ہمارا تو کیا ہوتا ہے کہ ہم جھوٹی گواہی بھی دے دیتے ہیں، بھی اگر اپنی قوم کا ہے، اپنا بندہ ہے، اپنی برادری کا ہے، جھوٹی گواہی بھی دے دیتے ہیں۔ اگر کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا ہے، ناحق لڑ رہا ہے، پھر بھی ہم حمایت کس کی کرتے ہیں؟ دو بندے ہمارے سامنے لڑ رہے ہوں تو ہم کس کی حمایت کرتے ہیں؟
یہ پوچھتے ہیں کہ بھی کون نا حق لڑ رہے ہیں اور کون حق پہ لڑ رہے ہیں؟ پتہ بھی ہو تو پھر بھی ہم اب کس کی حمایت کرتے ہیں؟ اپنے کی. کس کی؟ اسی کو کہتے ہیں قومی تعصب. کیا کہتے ہیں اس کو؟ قومی تعصب کا مطلب یہی ہے کہ قوم کی حمایت میں، برادری کی حمایت میں اور اپنے رشتہ دار کی حمایت میں اللہ کے حکم کو چھوڑ دینا. اللہ کے حکم کو. ہندوستان میں ایک مولانا صاحب گزرے ہیں، غالباً نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، مفتی الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے. الہی بخش یا اس طرح کا کوئی نام تھا، نام مجھے اچھی طرح کنفرم نہیں ہے، تاریخ میں مشہور واقعہ ہے. ہندوستان پر انگریز کا قبضہ تھا اور انگریز کی عدالت میں مسلمانوں اور ہندوؤں کا مقدمہ گیا. زمین کا تنازع تھا. ہندو کہتے تھے یہ ہماری مندر کی جگہ ہے، اور مسلمان کہتے تھے یہ زمین مندر کی نہیں ہے، یہ جگہ مسجد کی ہے. اب معاملہ انگریز کی عدالت میں پہنچ گیا. اب اس میں گواہ، ثبوت، ایویڈنس ایسے تھے کہ خود عدالت بھی کنفیوز تھی. اور پھر چونکہ یہ مذہبی معاملہ تھا اور ہندوستان میں اس زمانے میں ایسے تنازعات بڑے نقصانات اور حادثات، فسادات کا باعث بنتے. اب انگریز بھی چاہ رہے تھے بھی کسی طرح کوئی اور راستہ نکلے. تو بہرحال بات یہاں پر آ گئی، ہندو نے کہا کہ تمہارے جو فلاں مولوی ہیں، مفتی صاحب ہیں، دہلی کے مولانا تھے، وہ اگر آ کر عدالت میں قسم اٹھا کر کہہ دیں کہ یہ زمین جو ہے مسجد کی ہے، ہم اپنے حق سے، اپنے مطالبے سے دستبردار ہوں. یا غالباً اس انگریز جج نے کہا. تو ہندو نے یعنی اس چیز کو منظور کر لیا، ٹھیک ہے بے انہی کے مولانا ہیں، وہ آ کر عدالت میں قسم اٹھا کر کہہ دیں اگر کہ یہ زمین مسجد کی ہے تو ہم چھوڑ دیں گے. اب مسلمان خوش ہو گئے. جو مقدمے کی پیروی شہرت تھی اس مقدمے کی دور دور تک، ہندو مسلم تنازع مشہور تھے، تو اب یہ خوش ہو گئے کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا کیونکہ ہمارے ہی مولوی نے گواہی دینی ہے. اب ظاہر ہے وہ مولانا صاحب شاید حقیقت کو جانتے تھے، یا انہوں نے پیشی سے پہلے حقیقت حال معلوم کرنے کی کوشش کی بھی سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. تو ان کے سامنے کنفرم ہو گئی بات کہ مسلمان بلا وجہ تنازع دعویٰ کر رہے ہیں، یہ جگہ مسجد کی نہیں ہے، مسلمانوں کی نہیں. اب وہ عدالت میں آئے پیشی کے اوپر. جب ان سے گواہی طلب کی گئی تو انہوں نے کہا کہ میں اس بات کی جو ہے شہادت دیتا ہوں کہ یہ مسجد کی جگہ نہیں ہے، یہ ہندو کی ہے. ہو گیا، اب فیصلہ ہو گیا. لیکن مسلمان جو کچھ دیر پہلے یہ لگائے ہوئے تھے امیدیں کہ ہم فیصلہ تو ہمارے حق میں ہونا ہے، اب ہماری قوم کی جو عادت ہے اس کے مطابق کیا ہوا ہوگا، آپ کیا کہتی ہیں؟ نعرے لگ گئے، مولوی بکا ہوا ہے، مولوی بکا ہوا ہے، پیسہ کھایا ہے مولوی نے، نعرے لگا دیے کہ غدار، کافر، فلانا، ایسا ویسا. خیر فیصلہ ہو گیا، بات چلی گئی. وہی ہندو جو مدعی تھے اس زمین کے، جن کے حق میں فیصلہ ہوا، وہ پورے اس علاقے کے ہندو آئے اور ان مولانا کے پاس ان کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا. سب نے کہا کہ ہمیں پہلی دفعہ یہ لگا ہے کہ عملی طور پر مذہب اسلام جو ہے یہ سچ ہے، کہ اس بندے نے قومیت نہیں دیکھی ہے، اپنے مذہب کو نہیں دیکھا ہے، اس نے صرف اللہ کے حکم کو دیکھا ہے اور سچائی کو دیکھا ہے. حالانکہ اسے پتہ تھا کہ میرے خلاف پوری مسلم برادری کھڑی ہوگی اور نعرے بھی لگیں گے، میری مخالفت بھی ہوگی اور مجھ پر فتوے بھی لگیں گے کہ مولوی بکا ہے. کوئی عام معاملہ نہیں تھا، بہت بڑی مخالفت ہونی تھی. لیکن جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق کھڑے رہے تو نتیجہ کیا نکلا کہ وہی جو کچھ دیر پہلے مندر بنانے پر بضد تھے، مندر تو کیا خود ان کے دلوں میں مسجد گھر کر گئی، ان کے دل ہی مسجد بن گئے. تو اللہ تعالیٰ ہے پھیرنے والی ذات. تو بظاہر مشکل بھی لگ رہا ہو، کبھی ذات، برادری، قومیت کے دفاع میں اللہ کے حکم کو نہیں توڑنا چاہیے. دوست کے دفاع میں، رشتہ دار کے دفاع میں اللہ کا حکم نہیں ٹوٹنا چاہیے. دوستی، رشتہ داری، قومیت ناراض ہوتی ہے، ہو جائے، مخالفت ہوتی ہے،
ہو جائے لیکن اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ اور سمجھ آ رہی ہے؟ تعلق نہیں رہتا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھ لیں، آگ میں کودنے کے لیے تیار ہے، لیکن ان اپنی بات پر محض چپ ہونے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کہ تم نے ایسا کرنا ہے۔ اب ایک طرف برادری ہے، وقت کا بادشاہ، اور وہ بھی اتنا پاورفل، پوری دنیا کا حکمران، نمرود، جو کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اب وہ چاہتا تو تلوار سے بھی گردن اڑا سکتا تھا۔ اس نے اتنا بڑا جو ہے نا آگ کا پروگرام بنایا، کئی سالوں تک لکڑیاں جمع کرتے رہے، یا کئی ماہ تک لکڑیاں جمع کرتے رہے، جو بھی ہو، اصل روایات مختلف ہیں۔ تو اتنا سارا انتظام اس نے کیوں کیا؟ اس کا مقصد صرف یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کو ڈرانا کہ یہ گھبرا جائیں گے اور ہمیں انہیں آگ میں نہیں جلانا پڑے گا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اپنی بات پہ، عزم پہ پکے رہے اور انہوں نے آگ میں پھینک دیا۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان بھی اسی بات پہ تھا کہ اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں اور آگ میں کود پڑتے ہیں، اس امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں، یا پھر قوم سے، بادشاہ سے، ان کی طاقت سے ڈر کر، گھبرا کر، یا اپنے خاندان کی اس میں ان کے ساتھ تعلق ٹوٹنے کی وجہ سے کمزور پڑ جاتے ہیں اور اللہ کا حکم چھوٹ جاتا ہے۔ یہی امتحان اور ابتلا تھا، یہی آزمائش تھی۔ تو قومی تعصب جو ہے وہ حرام ہے، احادیث میں اس کی بہت زیادہ ممانعت آئی ہے۔ تو منافقین اسی کا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ تو گویا یوں سمجھ لیں کہ قومی تعصب باطل صفت ہے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں جو اپنی قومیت کو ترجیح دے گا، اپنے تعلق اور رشتے کو ترجیح دے گا اللہ کے حکم کو توڑ کر، تو وہ ایمان کے ساتھ مخلص نہیں ہے، وہ اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ اسی بات کو مثال سے سمجھایا کہ منافقین کے اپنے حق میں فیصلہ ہونا ہو تو دوڑ دوڑ کے آتے ہیں، لیکن مخالفت میں ہونا ہو تو پھر کفار کے پاس جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے۔ انما کان قول المؤمنین، البتہ دوسری مثال سے پہلے مخلص مومنین کا تذکرہ کیا ہے، کیونکہ تعرف الاشیاء بازدادها، چیزوں کی پہچان ان کی ضدوں کی پہچان سے ہوتی ہے۔ بے رات کی پہچان دن سے ہوتی ہے، تاریکی کی پہچان اجالے کو دیکھ کر ہوتی ہے، اندھیرے کا پتہ روشنی کے مقابلے میں چلتا ہے۔ اگر ہمیشہ ہی اندھیرا ہو تو پھر روشنی ہو ہی نہ، کسی نے روشنی دیکھی نہ ہو تو اسے پتہ نہیں چلے گا کہ اندھیرا کیا ہوتا ہے اور روشنی کیا ہوتی ہے۔ تو مومن مخلص کیا ہوتا ہے؟ منافق کی حالت تو پڑھ لی ہے، مومن مخلص کیا ہوتا ہے، اس کی حالت یا اس کی صفت اور علامت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا مومن جو مخلص ہوگا اس کے اندر یہ صفت ہوگی کہ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا، کہ مومن کو جب بھی کسی معاملے میں فیصلے کے لیے رسول اللہ کے سامنے بلایا جائے گا تو وہ ایک ہی بات کہے گا، سمعنا واطعنا، حکم میں نے سنا اور میں اس حکم کی کیا کروں گا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ نہیں فلانے کے پاس فیصلہ لے چلتے ہیں، فلانے کے پاس فیصلہ لے چلتے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو ہی قبول کرے گا، چاہے اس کے خلاف ہی فیصلہ کیوں نہ ہو جائے، چاہے اس کے خلاف ہی فیصلہ کیوں نہ ہو جائے۔ اور جب تک ایسی صورتحال مسلمانوں میں رہی، غالب رہے۔ حضرت امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگردوں میں، اور بڑا نام ہے ان کا، بڑی خدماتیں ان کی اسلامی فقہ کو مرتب کرنے میں۔ ہارون رشید کے زمانے میں خلافت عباسیہ کے قاضی القضات تھے، جسے چیف جسٹس کہتے ہیں، یعنی پوری دنیا اسلام، ہندوستان سے لے کر موجودہ جو کیا ہے اندلس پرانا جو تھا، موجودہ نام اس کا کیا ہے، ہاں اسپین بھی اسلامی حصہ تھا، خلافت عباسیہ کے بعد۔ تو اس پورے اسلامی سرزمین کے قاضی القضات تھے وہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ۔ وفات کے وقت غالباً ہارون رشید گیا عیادت کے لیے، وفات سے کچھ دیر پہلے، تو باتوں ہی باتوں میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے، اب جیسے ہوتا ہے ایسی حالت میں کسی کی تسلی کے لیے بات کہنا، تو ہارون رشید نے بھی کہا کہ آپ کی خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کریں گے۔ تو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہاں، لیکن مجھے اپنی پوری زندگی میں
پورے واقعے کی مجھے نوعیت یاد نہیں ہے، یہ یاد ہے کہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اس حالت میں کہا کہ مجھے اپنی پوری زندگی کے فیصلوں میں ایک فیصلے پر پچھتاوا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، ایک فیصلے پر۔ اور اس میں کیسے کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہوا کہ کسی آدمی نے ہارون رشید پر دعویٰ کیا، وقت کے خلیفہ پر، اور دونوں میرے عدالت میں آئے، دونوں اس وقت قدرتی طور پر آتے ہوئے جس جگہ ہارون رشید کھڑے ہوئے تو ان کے نیچے قالین بچھا ہوا تھا، پہلے کا بچھا ہوا تھا، قدرتی طور پر آئے تو ان کے کھڑے ہونے کو جگہ ہی وہی ملی، اور جب دوسرا جو مدعی تھا وہ آیا تو اس جگہ پر قالین نہیں تھا، اسے زمین پر کھڑے ہونا پڑا۔ اور میں نے اس حالت کو دیکھتے ہوئے بھی بس یعنی یوں سمجھ لے خلیفہ کے احترام میں یا کسی بھی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکا کہ خلیفہ کے نیچے سے بھی قالین اٹھا لیا جائے یا اس مدعی کے نیچے بھی قالین بچھا دیا جائے، بس یہ مجھ سے مسٹیک ہو گئی۔ یعنی مقدمہ تو فیصلہ تو انصاف پر ہی کیا ہے، بھلے وہ ہارون رشید کے خلاف ہی تھا، لیکن ڈر کس بات کا ہے جس کے اوپر مجھے خوف آ رہا ہے کہ ان کو اپنے سامنے کھڑا کرنے میں میں نے برابری نہیں کی، عدالت میں اپنے سامنے کھڑا ہونے میں برابری نہیں کی ہے، جس کا مجھے خوف ہے کہ کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ یعنی یہاں تک بھی وہ اللہ کے حکم کی کیا رکھتے تھے، بھی صرف عام بادشاہ نہیں ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، اور اس زمانے میں خلافت عباسیہ کا سب سے پاورفل حکمران بھی ہارون رشید تھا، اور اللہ سے ڈرنے والا بھی سب سے زیادہ تھا، انتہائی علم دوست شخصیت تھا، بڑے ان کے کارنامے بھی ہیں خلفائے عباسیہ میں ہارون رشید کے۔ تو اب ایسی حالت میں یعنی وقت کا قاضی القضات اس بات پہ گھبرا رہا ہے کہ ایک مقدمے میں ایسا ہوا کہ حکمران اور عام آدمی کے درمیان میں عدالت کے اندر مجھے کھڑا کرنے میں تھوڑا سی کیا ہوگی، مسٹیک ہوگی کہ میں نے ان کو برابر جگہ پر کھڑا نہیں کیا ہے صرف۔ نہیں، دونوں میں سے کوئی نہیں تھا۔ کیوں؟ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہم عصر ہیں، اور جب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ہارون رشید کے زمانے میں قاضی القضات تھے تو اس وقت نہیں تھے، امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی غالباً وفات پہلے ہو گئی اور ان کے ہاں قید نہیں رہے ہیں۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ عباسیوں میں بنو امیہ سے خلافت چھیننے میں عباسی حضرت عبداللہ ابن عباس یعنی حضرت عباس بن عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کی اولاد ہیں، عباسی ہیں، اور اہل بیت خاندان جو تھا دونوں نے مل کر کوشش کی تھی، دونوں نے بنو امیہ سے خلافت چھیننے میں، لیکن اہل بیت کے نام پر جو لوگ عباسیوں کے ساتھ تھے وہ ایک الگ طرح کی خلافت بنانا قائم کرنا چاہتے تھے، جو بعد میں مصر میں فاطمی کے نام سے ہوئی، جسے یعنی اپنے رافضی عقیدے کے مطابق، اہل بیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، اہل بیت کو معلوم بھی نہیں تھا کہ ہمارے نام پر کوئی مذہب زیر زمین گڑا گیا ہے۔ تو ان میں سے بہت سارے لوگ خراسان کے جو ان علاقوں کے اجمی تھے وہ شریک تھے۔ اب ظاہر ہے بنو امیہ سے عداوت میں یا مخالفت میں تو سارے برابر تھے۔ اس کے بعد اگلی باری یہ تھی کہ وہ عباسیوں کو سائڈ پہ کر کے اپنی اس یہی رافضی مذہب جو انہوں نے زیر زمین اس وقت گڑا ہوا تھا، اظہار تو کافی بعد میں ہوا ہے، اسی کو قائم کرنا چاہتے تھے۔ جب علیحدہ ہوئے اور عباسیوں کو اس کی بنک پڑ گئی کہ معاملہ تو یہاں گڑبڑ ہے، تو عباسیوں نے خلافت اپنے ہاتھ میں لے لی اور انہیں سائڈ پہ کر دی۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ یہ خطرات باقی رہے عباسیوں کو کہ اب چونکہ انہوں نے تنازع کھڑا کیا رافضی مذہب کی بنیاد پر جو اس وقت تک زیر زمین تھا، اور اہل بیت کے بہت سارے حضرات برگزیدہ شخصیات کو اپنا ہمنوا بنایا ہوا تھا، اور یقیناً اس مسئلے میں دوسری رائے نہیں ہے کہ اس وقت اگر صحیح معنوں میں خلافت
جیسا کہ وہ خلافت کو ہائیجیک کرنا چاہتے تھے رافضی مذہب کے مطابق، اس طرح نہ ہوتی اور کوئی اہل بیت کی ہی کوئی شخصیت اپنے ہاتھ میں خلافت کو لیتے صحیح معنوں میں، تو وہی زیادہ مستحق تھے۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہی اہل بیت کے بہت سارے برگزیدہ شخصیات میں سے ایک کے حق میں فتویٰ بھی دیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس کی پاداش میں عباسی خلفاء کے زمانے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیل میں رہے اور جنازہ بھی جیل سے نکلا ہے اس حمایت کی وجہ سے۔ شرعی طور پر مستحق خلافت بھی وہ تھے، لیکن وہاں مسئلہ یہ پیدا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے عباسی گھبرا گئے اور جلدی سے خلافت بھی ادھر لے لی۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں ممکن ہے کہ وہ بہت بعد کے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے انہیں خلافت کا لالچ بھی ہو، اقتدار کا لالچ بھی ایک الگ لالچ ہے، لیکن بنیادی نقطہ وہی تھا کہ وہ اس خفیہ مذہب کے مطابق جو اس وقت تک خفیہ تھا وہ خلافت کو ہائیجیک کرنا چاہتے تھے، اور عباسیوں نے سائڈ پہ کیا اور اہل سنت والجماعت کے مطابق خلافت کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ پھر چونکہ ان بزرگوں کے نام پر وہ خفیہ مذہب قائم ہو چکا تھا، تب تک رافضی مذہب انہی کے نام پر وہ چلا رہے تھے، تو وہ بزرگ یعنی مشکوک دیکھے گئے، اور ہمیشہ ایک حکمران اپنے حریف کو کھلا نہیں چھوڑتا ہے، تو اس کے مطابق عباسیوں نے بہت سارے اہل بیت کے بزرگوں کو قید میں رکھا ہے، قید و بند میں رکھا ہے انہوں نے، اور ان کے حمایتیوں کو بھی رکھا ہے۔ جیسے حضرت امام ابو حنیفہ کی میں نے مثال دی ہے کہ ان کی جو ہے وفات بھی جیل میں ہوئی ہے، ان کا جنازہ بھی جیل سے نکلا ہے۔ یہ بہلول تھا نا، یہ ہارون رشید کے زمانے کا، ان کے دور میں تھا، اور لیکن یہ شیعہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہارون رشید جو ہے نا وہ اہل بیت کے ساتھ خلاف تھا، اور اہل بیت کے کافی جو ہے نا بندوں کو جو ہے نا انتہائی غلط بات ہے۔ اہل بیت کو اہل سنت والجماعت سے الگ کرنا یہ رافضی مذہب کا شاخسانہ ہے، ان کی گڑنترو باتیں ہیں۔ اہل بیت کا کوئی بھی فرد، کوئی بھی معروف شخصیت کا رافضی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام موسیٰ کاظم کیا آخری 11ویں امام تک ثبوتوں کے ساتھ پوری تاریخ اسلامی میں موجود ہے کہ وہ اہل سنت والجماعت تھے، ان کا اس گڑنترو مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس مذہب کا ان پر بہتان ہے۔ اس مذہب کو ان کے نام پر لگانا ان کے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں، انہیں اس کی ہوا بھی نہیں لگی کہ ہمارے نام پر کوئی مذہب گھڑا جا رہا ہے، کوئی عمارت کھڑی کی جا رہی ہے۔ جن جن کو معلوم بھی ہوا انہوں نے اپنے زمانے میں برات بھی کی ہے، برات کا اظہار کیا، اور اس کے ثبوت تاریخ میں موجود ہیں۔ انہوں نے کبھی اس خفیہ مذہب کی حمایت نہیں کی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عباسی خلفاء کے خلافت میں حریف ہونے کی وجہ سے کئی مواقع پر انہوں نے سلطنت کا دعویٰ کیا اور خلافت کا دعویٰ کیا، اور ایسے لوگ ان کی حمایت میں آئے، اور ایسے موقع پر کسی کی بھی حمایت قبول کی جا سکتی ہے۔ دشمن کا دشمن بھی کیا ہوتا ہے؟ دوست ہوتا ہے۔ تو اس چیز کا انہوں نے فائدہ اٹھایا، اور یہ کیا ہے مشہور کرنے میں یہ کامیاب ہو گئے کہ ائمہ اہل بیت ہمارے ساتھ تھی، وہ ہمارے امام ہے، ورنہ ان کو اس کا بھی نہیں معلوم کہ ہمیں یہ اس کس معنی میں امام کہتے ہیں۔ جس معنی میں یہ انہیں امام کہتے ہیں وہ اس سے بھی دور ہے، انہوں نے کبھی اس کا دعویٰ نہیں کیا ہے اپنے اس میں۔ ان کی جو صحیح روایات اور ان کے صحیح عقائد اور نظریات ہیں، احادیث کے وہ راوی بھی ہیں، کتابوں میں موجود ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نے حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے بہت سی باتوں میں استفادہ بھی کیا ہے، فقہی مسائل میں، شرعی مسائل میں ان سے استفادہ بھی کیا ہے۔ اگر وہ اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر کوئی اور جیسے کہ خفیہ مذہب اس زمانے میں تھا، اگر اس کے اوپر تھے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیسے ان سے لے سکتے تھے؟ یہ ساری باتیں جو ہے ایسی گڑنترو ہیں، مذہبی گڑنترو ہے ابتدا سے، تو پھر اس مذہب کے اوپر بننے والی اگلی باتیں اور تعمیر ہونے والی عمارت، اس کا کیا اعتبار ہے؟ اللہ اکبر۔ ہاں تو بات ہو رہی تھی کہ مخلص مومن کی پہچان کیا ہے کہ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کے حکم کی طرف جب اسے بلایا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کے قدم کسی اور طرف نہیں اٹھتے ہیں۔ بھئی جب اللہ کا حکم سامنے آ گیا اور رسول کا حکم سامنے آ گیا ہے تو بس مومن مخلص کے لیے اس کے بعد کوئی دوسری رائے، بہانے اگر گھڑتا ہے تو یہ منافق ہونے کی علامت، بہانے اگر
جی ایسا ہے ویسا ہے، ٹھیک ہے شریعت تو ایسے کہتی ہے، ہمارے زمانے کے لوگ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے شریعت ایسے کہتی ہے، لیکن مگر کیا کریں، مگر کیا کریں۔ وہ میں نے کل پرسوں مثال دی تھی، شاید یاد ہو، سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ والی نہیں سنائی تھی؟ کسی نے ان سے پوچھا نا کہ اسلامی نظام ہمیں فٹ نہیں آتا، ہمیں فٹ، تو انہوں نے کیا کہا کسی، انہوں نے کہا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اسلامی نظام فٹ نہیں آتا، مسئلہ یہ ہے کہ ہم انفٹ ہیں، ہم کیا ہیں، انفٹ ہیں۔ انہوں نے پھر مثال دی کہ جیسے ایک آدمی درزی کو قمیص شلوار سینے جوڑا سلائی کرنے کے لیے دیتا ہے، اس وقت تو تندرست تھا، لیکن جب ناپ شاپ دے دیا اس کے بعد فالج ہو گیا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک ہاتھ آگے کو اور ایک ہاتھ ٹیڑھا ہو کر سکڑ گیا، اور کمر ٹیڑھی ہو گئی اور قد چھوٹا ہو گیا، سمجھ رہے، اعضاء کا تناسب برقرار نہ رہا۔ اب درزی وہ کپڑا لے کے آتا ہے اور وہ پہن کے دیکھتا ہے، کہتا ہے درزی کو کہ تو نے تو صحیح نہیں سلائی کی ہے، غلط کیا ہے، درزی پر تنقید کرتا ہے، تو کیا کہا جائے گا؟ درزی یہی کہے گا بھئی آپ انفٹ ہو گئے ہیں، میری سلائی فٹ ہے۔ تو عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے یہی کہا کہ جناب آپ انفٹ ہو گئے ہیں، اسلام انفٹ نہیں ہے، اسلام فٹ ہے، فطرت کے مطابق ہے، ہم فطرت سے ہٹے ہوئے ہیں، اسلام تو فطری مذہب ہے، جیسا انسان جس فطرت پر پیدا ہوا ہے اسلام اس کے مطابق فٹ ہے، لیکن ہم اپنی فطرت سے ہٹ گئے، ہمارے مزاج بگڑ گئے ہیں۔ جیسے بخار والے کو بعض چیزیں میٹھی کڑوی لگتی ہیں، بعض اچھی خوشبو والی چیزوں کی بو آنا شروع ہو جاتی ہے، بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بندے کی نظر اگر ٹیڑھی ہو، جسے بینگا کہتے ہیں، تو اسے ایک کے دو بھی نظر آ سکتے ہیں، اور ادھر دائیں طرف والا بائیں طرف بھی اسے نظر آ سکتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ دکھائی دینے والی چیز ہی غلط ہے، مطلب یہ ہے کہ آنکھیں ہی ٹیڑھی ہو گئی ہیں، مزاج بدل گیا ہے تو ذائقہ بدل گیا ہے، زبان کا لمس کا ذائقہ بدل گیا ہے تو میٹھا بھی کڑوا لگتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہی مسئلہ ہے کہ ہماری فطرت بدل گئی ہے، اسلام نہیں بدلا ہے، اسلام انفٹ نہیں ہوا۔ ہاں فطرت کے مطابق رہیں تو پھر اسلام ہی فٹ ہے، اور کوئی بھی قانون فٹ نہیں آ سکتا ہے۔ باقی کوئی قانون فٹ کیسے آ سکتا ہے؟ ہر سال تبدیلیاں کرتے ہیں۔ ہمارے آئین کو دیکھ لیں، کتنی ترمیمیں ہو گئی ہیں، 25 تو ہو گئی ہیں، 22 سے آگے 25 تک تو میرے خیال میں معاملہ پہنچ گیا ہے ہمارے آئین کا بھی، اتنی ترمیمیں، تو پھر ہر سال ترمیمیں کرنی پڑے گی، ہر سال کوئی نیا قانون داخل کرنا پڑے گا جب کوئی اور قانون لیں گے، کیونکہ انسان کا بنایا ہوا قانون فطرت کے مطابق ہو ہی نہیں سکتا، انسان فطرت کو جانتا ہی نہیں ہے، فطری اصولوں کو جانتا ہی نہیں ہے، سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی فطرت کو نہیں جانتا ہے۔ آگے اصول بیان کیا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، جس میں چار باتیں پائی جائیں گی وہی کامیاب ہیں۔ کون سی چار باتیں؟ اللہ کی اطاعت، اور ساتھ میں اللہ کے رسول کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت۔ یہ لوگ جو بکواس کرتے ہیں کہ جی صرف قرآن کو ماننا ہے، صرف قرآن کو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کے بعد کس کی اطاعت ہے؟ رسول کی اطاعت۔ کس میں کریں گے رسول کی اطاعت؟ حدیث کو اگر نہیں ماننا تو اطاعت کس میں کریں گے رسول کی؟ بھئی اطاعت کا مطلب تو یہ ہے کہ نبی نے جو فرما دیا اس کو ماننا ہے، نبی نے جو عمل کر کے دکھایا اسی طرح ہم نے بھی کرنا ہے۔ اب اگر حدیث قابل قبول نہیں ہے، صرف قرآن ہی قابل قبول ہے، تو نبی کی اطاعت یا تو ان کے احکام میں ہوگی یا ان کے عمل میں ہوگی، جو حدیث میں ہے وہ تو چھوڑنی پڑے گی۔ صرف قرآن کو مانتے ہیں تو رسول کی اطاعت کہاں ہے؟ جبکہ مخلص مومن ہونے کے لیے اللہ کی اطاعت کے بعد دوسری اطاعت کس کی ضروری ہے؟ اللہ کے رسول کی اطاعت کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اور تیسری چیز وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ کا خوف، اللہ کا، کیونکہ اللہ کا خوف اور ڈر نہ ہو، سزا کا خوف نہ ہو، تو پھر کوئی بھی مجرم جرم سے باز نہیں آ سکتا ہے۔ وَيَتَّقِهِ، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہنا، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہنا۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، ان چار باتوں کے اوپر کامیابی کا دار و مدار۔ وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، منافقین کی دوسری مثال، دوسری حالت۔ توجہ سے، منافقین کی ایک دوسری عادت بھی تھی، کام جب بتایا جائے تو اٹھ اٹھ کے نعرے لگانا، قائد ہمارے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب ڈنڈا دیکھا، پولیس دیکھی تو پھر بھاگے،
قید اکیلا ہی جائے۔ تو منافقین کی عادت یہی تھی کیا کہ جب انہیں کہا جاتا نا کہ فلاں جگہ پر جہاد کے لیے جانا ہے تو قسمیں اٹھا کے کہتے تھے اللہ کے رسول ہم سب سے آگے لڑیں گے، ہم اپنی جانیں نشاور کریں گے، قسمیں اٹھا کے۔ لیکن جب باری آتی جانے کی تو کوئی نہ کوئی بہانہ کر لیتے، جیسے غزوہ تبوک پڑھا ہے آپ نے پورا، کتنے منافقین نے بہانے بنائے، مجبوراً جنہیں جانا پڑا بھی مجبوری میں، بہانہ کوئی نہیں ملا ان کو، راستے میں بھی وہ شرارتیں ہی کرتے رہے جان چھڑانے کے لیے، کسی طرح لڑائی ان کی آپس میں ہو جائے، آپس میں لڑوانے کی کوشش کرتے رہے، سازشیں کرتے رہے بھی وہاں جہاد کے میدان میں نہ جانا پڑے ہمیں۔ تو ادھر قسمیں اٹھاتے تھے منہ پر، جانے کی باری آتی تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے کھسک جاتے تھے۔ فرمایا یہ منافق کی عادت ہے، انہیں بتا دیں لا تقسمو، جب کوئی حکم سنایا جائے بتایا جائے تو قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو تمہاری قسموں کی ضرورت نہیں ہے، کام چاہیے۔ کیا چاہیے؟ کام چاہیے، ورنہ قسمیں اٹھانے والے تو کئی بھاگ جاتے ہیں۔ قسم اٹھانا یہ کام کرنے والے ہونے کی دلیل نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ امتحان میں کامیاب ہونے کی دلیل ہے، کامیابی کے لیے تو کچھ کرنا پڑتا ہے، صرف باتیں کرنے والے کبھی کامیاب نہیں ہوتے جب تک کام نہیں کرے۔ اب گھر میں بیٹھ کے بندہ قسمیں اٹھاتا رہے بھی میں آپ کو ساری زندگی کھلاؤں گا، وہ کھلا سکتا ہے؟ بعض قسمیں اٹھانے سے وہ رج جائے گا؟ نہیں بھئی، عملی طور پر جت جائے، ذمہ داری اٹھائیے، شروع ہو جائے کھلانے میں کمانے میں، تب پتہ چلے گا کہ واقعی بندہ کر رہا ہے تو کھلائے گا، کر رہا ہے تو کھلائے گا۔ تو یہاں بھی یہی کہا جا رہا ہے لا تقسموا طاعۃ معروفہ، بس معروف طریقے سے اطاعت اور فرما برداری چاہیے جو تمہارے اندر موجود ہے۔ اطاعت تو تم کرتے نہیں ہو لیکن قسمیں اٹھاتے رہتے ہو، اطاعت تو تم، وہ جیسے سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے اندر آیا ہے مشہور منافق عبداللہ بن ابی کے بارے میں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر میٹھی میٹھی باتیں کرتا تھا، ایسے لگتا تھا جیسے ان سے بڑا رسول اللہ کا محب کوئی نہیں ہے۔ وہاں سے اٹھتا تو مسلمانوں کے جانوروں کو قتل کر دینا، مار دینا، کھیتیاں اجاڑ دینا، یہ اس کے کام، یعنی سامنے محبت کے دعوے قسمیں اٹھاتا تھا کہ مجھے آپ سے بہت زیادہ محبت ہے، لیکن جب دور جاتا تو اپنا بغض نکالتا۔ تو فرمایا یہ منافقت ہے، یہ نفاق ہے، یہ نفاق کی علامت ہے، مخلص مومن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوہ تہتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ آگے منافقین کے لیے تنبیہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کے لیے تسلی بھی ہے۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ جو ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی ہے اسی کا آپ سے پوچھا جائے گا۔ آپ کی ذمہ داری ہے بات پہنچا دینا، اللہ کا حکم پہنچا دینا، وہی سوال آپ سے کیا جائے گا۔ منافقین کے اوپر جو بوجھ ڈالا گیا ہے وہ ہے بات ماننے کا، اگر نہیں مانتے اور ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو اس کا سوال انہی سے ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں۔ اور منافقین کے لیے یہ تنبیہ ہے جو یہ سمجھتے تھے اپنے دلوں کے اندر کہ ہم اس طرح کریں گے تو نعوذ باللہ رسول ناکام ہو جائیں گے، نبی کیا ہو جائیں گے؟ ناکام ہو جائیں گے۔ انہیں بتانا مقصود ہے کہ نبی پھر بھی ناکام نہیں ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کیا کر دی ہے؟ پوری کر دی ہے۔ ان کی ذمہ داری تھی پہنچانا، انہوں نے بات پہنچا دی ہے۔ اگلی ذمہ داری تمہاری ہے، مانو یا نہ مانو۔ ماننا تمہاری ذمہ داری ہے، نہیں مانو گے تم سے سوال کیا جائے گا، اس میں نبی کے اوپر ناکامی کا سوال نہیں اٹھایا جائے گا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ ٹائم کیا ہوا؟ آخر دعوانا ان الحمد للہ۔